الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام إذا سئل عنه: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن حبيبه تشريفا وتعزيما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، سيد النساء أهل الجنة فاطمة، سيدة شباب أهل الجنة حسن والحسين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. محترم معزز حضرات سامعین، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، دوستو، یہ عید الاضحیٰ ہے جو سال میں ایک مرتبہ اللہ کے طرف سے یہ نعمت ہمیں نصیب ہوتی ہے. سال میں 2 مرتبہ عید آتی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، کوئی بھی عید ہماری جشن منانے کے لیے نہیں ہے. ہر عید ایک مقصد کے خاطر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اسی لیے عید الفطر اللہ نے ہمیں دی ہے تو عید الفطر سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا. عید الاضحیٰ ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس سے پہلے بھی عرفے کا روزے کا حکم ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں عید الاضحیٰ میں اللہ کے طرف سے امتحانات کا سلسلہ ہے. اسی لیے جس وقت پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے بارے میں آپ نے بتایا، فرمایا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور بتائیے یہ قربانیاں جو ہم دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، اے لوگوں سنو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لینے پر حضرت ابراہیم نے تمام امتحان بدرجہ اتم انجام دیے. علماء نے فرمایا یہ جتنے اللہ رب العزت کے طرف سے حالات زندگی میں آتے ہیں، ان تمام حالات پر صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا اور امتحان پر کامیاب ہونے کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے تابع کر دینا اور اللہ کے تقدیر کے تابع کر دینا، اسی کو کہتے ہیں امتحان. امتحان تو اللہ سب کا لیتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر امتحان کے زندگی گزار رہا ہو. کبھی بیوی کے طرف سے، کبھی بچوں کے طرف سے، کبھی جائیداد کے طرف سے، کبھی کاروبار کے طرف سے، کبھی ماحول کے طرف سے، کبھی حالات کے طرف سے، کبھی اپنوں کے طرف سے، کبھی پڑھائیوں کے طرف سے، کبھی زمانے کے طرف سے، کبھی باہر کے طرف سے، کبھی اندر کے طرف سے. حالات مختلف قسموں کے بندوں پر آتے ہیں، لیکن حالات آنے پر ان حالات کا حل شریعت کے اعتبار سے تلاش کرنا، ان حالات کا حل سنت کے اعتبار سے تلاش کرنا، ان حالات کا حل صحابہ کی سیرت کو رکھ کر، حضور کی سیرت کو رکھ کر، انبیاء کی سیرت کو رکھ کر تلاش کرنا، یہ ہے مومن کی شان. مومن کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، مومن شریعت کے در پہ آتا ہے. اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ
ایمان والا اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرتا ہے، جو بھی اختلافات حالات کے ہوں، مسائل کے اعتبار سے ہوں، کاروبار کے اعتبار سے ہوں، سب کو اللہ کی طرف سپرد کرتا ہے، اور اللہ جو امتحان کا نتیجہ بتاتا ہے اس نتیجے پر وہ چلتا ہے اور اسی پر جمتا ہے۔ علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حالات آئے، لیکن ان حالات کو حضرت ابراہیم نے اپنے طرف سے حل نہیں کیا، اللہ کی جانب انہوں نے رخ کیا، اللہ نے ان امتحان کا حل بتایا۔ آج بھی جو بھی عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے نتیجے کے برکات دیکھتے ہیں۔ آپ جو کچھ مطاف میں دیکھ رہے ہو مقام ابراہیم کے شکل میں حضرت ابراہیم کے امتحان کا اللہ نے وہ ثمرہ عطا فرمایا، اور آپ اگر زمزم پی رہے ہو حضرت ابراہیم کے امتحان کا ثمرہ ہے، صفا مروہ ہے، حضرت ابراہیم کے امتحان کا ثمرہ ہے۔ رمی جمرات کے بعد آپ اگر قربانی دینے کے لیے جاتے ہو، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ایک نشانی ہے۔ تو یہ تمام رمی جمرات 7 کنکر مارتے ہو، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے پورے حج کو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ایک ایسا نتیجہ بتا کر ظاہر فرمایا کہ ہر جگہ پر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا نتیجہ نظر آئے گا۔ اللہ بقرعید میں بھی یہی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ بھی ابراہیم کے نقش قدم پر چلو، اپنے منمانی زندگی مت گزارو۔ حضرت ابراہیم جس طرح تمام امتحان میں اللہ کے تابع ہو گئے، تمہیں بھی ہر امتحان میں اپنے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کرنا۔ اگر تم حل کرنے کی کوشش کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کی جانب رخ کر لیا کرو، اللہ کی جانب اپنا رخ موڑ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ اپنے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اسی کا ایک نتیجہ بتانا چاہتے ہیں عید الاضحیٰ میں۔ قربانی کیا ہے؟ پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ذریعے سے اپنے نفس کو قربان کیا، اپنے من کو قربان کیا، اپنی رائے کو قربان کیا، اپنے طریقے کو قربان کیا، اپنی طبیعت کو قربان کیا، جو کچھ ان کی اپنی ذاتی تھی سب کو قربان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے بتا دیا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ اسی لیے عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، ہمارے کانوں میں جو آواز گنجائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے لوگو، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ یہ حالات بڑے نہیں ہیں، یہ مسائل بڑے نہیں ہیں، یہ پریشانیاں بڑے نہیں ہیں، یہ بیماریاں بڑی نہیں ہیں، بڑا تو اللہ ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تم جس حال میں ہو اس حال میں اللہ تمہیں عبادت میں شمار کر لے گا، عابدوں میں شمار کر لے گا، صالحین میں شمار کر لے گا، مجاہدین میں شمار کر لے گا، مجتہدین میں شمار کر لے گا، قانعین میں شمار کر لے گا، صابرین میں شمار کر لے گا، اللہ راکعین میں ساجدین میں شمار کر لے گا، بشرطے کہ جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس حال میں اللہ سے رضا کا اظہار کرو۔ یہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر حضرت جبریل کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں۔ علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے سے پوری کائنات کے بتا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں تمہارے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا، اگر کوئی بڑا ہے صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ والا حالات سے گھبراتا نہیں، لا الہ الا اللہ والا حکومت سے گھبراتا نہیں، لا الہ الا اللہ والا ادھر مشرق و مغرب سے گھبراتا نہیں، لا الہ الا اللہ والا اپنی تجارت کے نقصان سے گھبراتا نہیں، وہ جمع رہتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، فرمایا اللہ بڑا ہے، یقیناً بڑا ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہی بات ہم لوگ قربانی کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی قربانی دو، ہر ایک وہ انسان جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، 612 گرام چاندی کے برابر قیمت کا جو بندہ مالک ہے اس پر قربانی دینا واجب ہے، ہر حال میں قربانی دے گا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہ بندہ جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، من کانت لہ سعہ ولم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ دیتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ناراض ہو کر فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ قربانی دے رہے ہو آؤ، نہیں دے رہے ہو مت آؤ۔ کیوں آ رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہاں حاضری دینے کی؟ اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار فرمائے ان بندوں کے پاس جن بندوں کو اللہ نے وسعت دینے کے باوجود قربان نہیں دیتے۔ اس لیے آج قربانی کا دن، قربانی آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، پرسوں غروب آفتاب تک آپ کو قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور ہر وہ بندہ قربانی دے گا جس کے پاس 40 پر 6,000 روپے ہیں، جس کے پاس 40 پر 6,000، 46,000 جس کے پاس بھی ہو، ان تمام پر قربانی دینا واجب ہے۔ اب وہ بندہ اگر قربانی نہیں دیا تو علماء نے لکھا ہے 3 دن قربانی کے ہیں، قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے، یا وہ جانور صدقہ کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس پر قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں دیا۔ دوسری بات، ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک غلط فہمی اور یوں سمجھیے ایک رواج سا پڑ گیا، خاندان میں اگر 2 افراد صاحب نصاب ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، چاروں کی طرف سے، تینوں کی طرف سے، 2 کی طرف سے قربانی دینا واجب۔ اگر بالفرض آپ نے قربانی نہیں دی تو آپ پر قربانی قضا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گزشتہ سال ہمارے دادا کے نام سے قربانی دیا، اس سال دادی کے نام سے دے تو، اس سے پہلے نانی کے نام سے دیا تھا، اس سے پہلے نانا کے نام سے دیا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سب کے سب مستحب عمل ہے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی دینا مستحب عمل ہے، موجودین کی طرف سے قربانی دینا واجب عمل ہے، اور ہم واجب کو چھوڑ کر مستحب کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ بات پوچھا کرتا ہوں، ہاں بھئی ذرا بتاؤ، کوئی انسان فرض پڑھے، کوئی انسان فرض پڑھے نفل نہ پڑھے، شریعت کی نظر میں وہ گنہگار نہیں ہے۔ کوئی انسان نفل پڑھے، فرض نہ پڑھے، واجب نہ پڑھے، وہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ اللہ کا حکم توڑ کر نفلیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ کر مستحب پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ کر آداب پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب مقصود نہیں ہے، اصل مقصود فرائض کا انجام دینا ہے۔ یہ سب کے سب اس کی تائیدات ہیں، نوافل ثواب کا کام ہے، لیکن فرائض میں سے نوافل کو شامل نہیں کیا گیا، نہ اشراق، نہ اوابین، نہ ہی کوئی اور نفل۔ تمام نفلوں کی سردار تہجد ہے، تہجد بھی فرض کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ فرض کا اہتمام کر لے، نوافل چھوڑ دے، تب بھی وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں وہ بندہ مجرم کے حیثیت سے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی قربانیاں دیتے ہیں، نفلی بکرے ذبح کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آئے واجب سے کتراتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے وہ بندے کے طرف سے قربانی دو جس پر قربانی واجب، وہ اگر وہ بندے کے طرف سے ادا ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تب جا کر آپ دوسروں کی طرف سے دیجئے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات، قربانی میں خاص طور پر آپ اجرت میں کوئی چیز نہیں دے سکتے، اجرت میں کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ بکرا آپ کے گھر میں ذبح ہوا، آپ نے بکرا ذبح کرنے کے بعد کسی سے یوں کہا، ارے بھئی چمڑا لے لو، بکری کی سری لے لو، بکری کا پایا لے لو، بکری کی بوٹی لے لو، بکری کی کلیجی اور پھیپھڑے لے لو، اور بتاؤ اب تمہیں کتنا دینا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سب کو آپ نے اجرت میں دے دیا، اور اجرت میں دے کر آپ پھر وہ جو اجرت 1,500 روپے جو آپ نے بات کی، اس میں سے 1,000 روپے مائنس فرما کر 500 روپے آپ ادا کر رہے ہیں، تو سنو، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ قربانی کی ہر چیز قربت کے لیے جس وقت آپ نے ادا کر دیا، علماء نے کہا ہر چیز اللہ کو دینا ہے، چمڑا بھی اللہ کے لیے بغیر قیمت کے،
اور پھیپھڑے بھی اللہ کے لیے بغیر قیمت کے، بوٹی بھی یوں ہی دے دیجئے، آپ جو کچھ دینا چاہتے ہیں یوں ہی دیجئے، آپ کو اس کے سلسلے میں اجرت لینے کی، اجرت کے طور پر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں، ہم اجرت کے طور پر کوئی چیز نہیں دیں گے۔ ہاں، وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ بیچارہ محتاج ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ اگر پوچھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، آپ اجرت دے کر آپ وہ دے دیجئے، فری دے دیجئے، آپ کو اجرت کے طور پر دینے کی اجازت نہیں۔ دوسری بات یہ بات بھی خیال میں رکھیں کہ ہم لوگ گوشت جب تقسیم کرتے ہیں، عام طور پر جن کے گھروں میں گوشت ہیں انہی کے گھروں کو گوشت بھیجا کرتے ہیں۔ گویا بھئی ادھر سمدین کے گھر سے سمدین کے گھر کو گوشت آیا، ادھر سے گوشت وہاں شفٹ ہوا، ٹانگیں وہیں گھومتی رہتی ہیں، ایک سمدین سے دوسرے سمدین، دوسرے سمدین سے تیسرے سمدین، ٹانگیں وہیں گھوم رہی ہیں۔ داماد کے گھر سے سسرے کے گھر میں، سسرے کے گھر سے داماد کے گھر میں، ٹانگ وہیں گھوم رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت نے گوشت جو تقسیم کرنے کو کہا، جن کے گھروں میں گوشت ہے ان کو دینے کو نہیں کہا۔ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرو۔ جن کے گھروں میں گوشت آلریڈی موجود ہے ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشتہ دار جو کہا گیا، مسئلہ سمجھو، پہلے 3 حصے کرو، رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، اپنے لیے رکھ لیا کرو۔ کون سے رشتہ دار؟ وہ رشتہ دار جو غربا ہیں، وہ رشتہ دار جو نادار ہیں، وہ رشتہ دار جن کے گھروں میں آج گوشت نہیں پک رہا ہے، وہاں دیا کرو۔ ہاں، آپ کا گھر خود اتنا محتاج ہے، اتنا ضرورت مند ہے، آپ نے ایک بکرا ذبح کیا، وہ بکرا اپنے گھر کو خود بس آ جائے گا، تقسیم کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کیا پورا گوشت رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، منع نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ گویا کوئی گھر ہوتا ہے، ایک بندہ کمانے والا، 20-30 لوگ کھانے والے، اب 20-30 لوگوں کو ایک بکرا اگر تقسیم کرو گے برابر ہو جائے گا، باہر تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کہاں ایسا کر سکتے؟ کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے مسئلہ پہلے سمجھ کر ایسے جانور کو دیا کریں جو جانور حشر کے میدان میں، پل صراط میں آپ کو پار کر سکتا ہو۔ سمینو زہایاکم فإنہ علی الصراط فإنہا علی الصراط متاعکم، جانور کو موٹا، فربا، تر و تازہ دیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری پل صراط کی سواری ہے۔ اگر کمزور جانور دو گے، پل صراط میں جناب آ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سائز کے جانور ہے، اتنی سائز کی، تو پھر کیا حال ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے، اتنے موٹے آدمی کو اتنا چھوٹا جانور لے کر جا سکتا ہے؟ ایک ٹی وی ایس کا وزن سنبھالنے کا یہ کیپیسٹی ہے، ایکٹیوا سنبھالنے کی کیپیسٹی ہے، عربی بائکس ایک کیپیسٹی کے مطابق سنبھالتے ہیں، بلٹ ایک کیپیسٹی۔ پتلا آدمی بلٹ میں جائے گا، مچھر پہلوان تو بڑا برا لگے گا، موٹا آدمی ٹی وی ایس پہ بیٹھے گا، ٹی وی ایس پر ظلم کرنا ہو جائے گا، یوں کیا کہا جائے گا؟ ارے جناب، آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ اپنے گاڑی چنیے، آپ کو یہ گاڑی لائق ہے، یہ گاڑی لائق نہیں۔ بعض لوگ بیٹھنے کے بعد گاڑی تلاش کرنا پڑتا ہے، گاڑی کہاں ہے؟ آپ جا تو رہے ہیں، نہ گاڑی کا آگے نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ نیچے نظر آ رہی ہے، کیوں؟ پورے کا پورے یہ بھر گئے ہیں، تو یہ گاڑی پر ظلم ہو گیا۔ اسی طرح جانور آپ کے سائز اتنا، آپ کو اٹھانے والا جانور کتنا، لیکن آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا؟ اور سستا حصہ کانتے بھی ہے کیا؟ اور سستا حصہ کانتے بھی ہے کیا حضرت؟ اور سستا حصہ کانتے بھی ہے کیا؟ ہاؤ ہے، کہاں ہے؟ جانوروں کے قبرستان میں ہے۔ ہاؤ ہے، کہاں ہے؟ آئی سی یو میں ہے۔ ایسے جانور جو آئی سی یو میں پہنچ چکے ہیں، ایسے جانور جو سکرات میں پہنچ چکے ہیں، ایسے جانور جو دم توڑنے والے ہیں، ان کے سستے، اسے قربانی دو۔ کیا کہا گیا؟ غلط۔ ایسے صحت مند جانور کو دیا کرو جو جانور تمہارے لیے پل صراط کی بہترین سواری بن سکے۔ نمبر دو، جانور کو ستایا مت کرو، پریشان مت کیا کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں جانور تو جانور ہے، کہ
جو ہو سکے وہ کر لینا. کہا نہیں، جانور بڑا حساس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا جناب تمہاری حرکتیں نوٹ کر رہا ہوں، تمہاری تمام جو کچھ بھی ستم ہے وہ بھی میں برداشت کر رہا ہوں. کل کا دن حشر کے میدان میں جناب والا آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت جو کرنا ہے ہم کریں گے. کیا مطلب؟ وہ بدلہ اگر لینے پہ آ جائیں، مڑ کر دیکھیں، اوہو انگلی کرنے والے جناب تشریف لائے ہیں، لکڑی چبانے والے جناب تشریف لائے ہیں، میرے سامنے میرے دوست کو ذبح کرنے والے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز مت کیا کرو، چھری بھی تیز مت کیا کرو. منع ہے حدیث پاک میں چھری تیز کرنے سے. جب چھری تیز کرنا منع ہے، آپ اندازہ لگائیے کیا اس جانور کے سامنے اس کے دوست کو ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کے بیٹے کو ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کے باپ کو ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کی ماں کو ذبح کرنا جائز ہے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، بھئی ہمارا دوست کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری سہیلی کو ذبح کر رہے ہیں. یہ اس کا احساس. علماء نے عجیب بات کہی، آپ اگر جانور کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہتے ہو، سنو، وہ جانور جس کے سامنے کسی کو ذبح نہیں کیا گیا اسے ذبح کرو. اس کا خون جتنے مقدار پر نکلے گا اس جانور کو آپ ذبح کرو. جس کے سامنے اس کے دوست کو ذبح کیا گیا ہے اس کا خون اس کے مقابلے میں 3 لیٹر کم ہو جائے گا. خون سوکھ جاتا ہے جب دیکھتا ہے جانور اپنے سامنے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے، دیکھتا ہے اپنے دوست کو ذبح ہوتے ہوئے، دیکھتا ہے اپنے جنس کو ذبح ہوتے ہوئے، تو جانور کا خون سوکھ کر 3 لیٹر خون کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہا ایسی تکلیف مت دیا کرو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہم لوگ ہندوستان کے بہت سارے حالات پر سے گزر رہے ہیں. آپ کیا کیا حالات ہیں بالتفصیل جانتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا اور اپنے خون کو گھر سے باہر آنے نہ دینا. گھر کے اندر ہی خون کو ایک آڑ لگا کر روک لیا کرو، وہیں پر صفائی کر لیا کرو، ایک بالٹی میں جوڑ دیا کرو اور پھر لے جا کر اس کو ایسی جگہ پر پھینک دیا کرو جہاں پر پھینکنے کی اجازت ہے. تو اس طرح ہم بڑے تہذیب کے ساتھ، بڑے ہی انشاءاللہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر قربانی دیں گے، ہم وطن بھائیوں کو بھی اگر ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ کہ ایک دن آئے گا کہ وہی بھائی ہماری قربانی کے لیے سپورٹ بنیں گے، وہی بھائی ہمارے قربانی کے لیے ہمارے لیے معین و مددگار بنیں گے، وہ رکاوٹ کا سبب نہیں بنیں گے. اگر ہم نے بے ہدہ حرکتیں کی، بے ڈھنگا پن سے کام لیا تو پھر علاقے والے پھر ہمارے لیے قربانی کا رکاوٹ بن سکتے ہیں. کئی محلوں میں گیا بنگلور ہی میں، کہنے لگے یا اس محلے میں جس وقت ہم لوگ جڑے اور ہم لوگ یہاں جمے تو باقاعدہ اگریمنٹ ہوا، نہ ہم کوئی جانور کاٹیں گے نہ تم کوئی جانور کاٹو گے. اگریمنٹ. ایسے محلے بنگلور میں 7 محلے ہیں جہاں اگریمنٹ ہوا ہے، کوئی جانور ہمارے محلے میں تم نہیں کاٹو گے. کیوں؟ وہ پہلے کے لوگوں کا بے ڈھنگا پن اس حالت تک لا کر پہنچایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، نیت کریں انشاءاللہ آداب کے ساتھ ہم قربانی دیں گے، اور قربانی دینے کے بعد تمام جو اپنے اپنے حقدار ہیں حقدار تک حق پہنچائیں گے، اور قربانی کے بعد ہم قبولیت کی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہماری قربانی ضرور قبول کرے گا، اور اس قربانی کی برکت سے ہماری زندگی کے تمام مسائل کو اللہ تعالی حل کرے گا. اسی لیے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا دل یعنی تمہارا تقوی، تمہاری نیت، یہی اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اس لیے ہم صاف نیت کے ساتھ انشاءاللہ قربانی دیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیں گے، اور دوسرے کا کمپٹیشن کرتے ہوئے قربانی دینے کی جو ہماری عادت ہے اس عادت کو ختم کریں، اور جہاں تک ہو سکے خفیہ طریقے سے قربانی دیں. انشاءاللہ اللہ کے یہاں اللہ اس قربانی کو بے انتہا قبول کرے گا، اجر عظیم کا اللہ مستحق بنائے گا. درود شریف پڑھیں.
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آج کے عید کو ہم سب کے لیے مبارک فرما پورے عالم کے لیے مبارک فرما یا اللہ آج کا عید کا دن پورے عالم میں ایک بڑا مجمع امت مسلمہ کا وہ ہے جو عید کے دن اپنے جانوں کو قربان کر چکا اپنے ماؤں کو قربان کر چکا اپنے بھائیوں کو قربان کر چکا اپنے خاندان کے بڑے بڑے افراد کو قربان کر چکا ایسے بھی گھروں میں آج یا اللہ عید کے لیے لوگ جمع ہیں یا اللہ ان کے دل کا تو سہارا بن جا یا اللہ ان کے دل کے سکون کا تو سبب بن جا ان کے راحت کا تو سبب بن جا ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما یا اللہ آج کی عید میں سب خوشیوں میں شریک ہوں ایسے فیصلے فرما یا اللہ پورے ہندوستان کے مسائل کو حل فرما خصوصاً مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما یا اللہ جتنے اس وقت ظالمین ہیں ظالمین کے ظلم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ کے ظالم بننے سے حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ کو قبول فرما لے مغفرت کے اسباب مہیا فرما دے خیر کا معاملہ فرما دے شر سے حفاظت فرما دے یا اللہ عفو کا معاملہ فرما درگزر کا معاملہ فرما یسر کا معاملہ فرما سہولت کا معاملہ فرما یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کو قبول فرما سب کی زندگی کے مسائل کو حل فرما سب کو نیک بنا دے ان کے نسلوں کو نیک بنا دے ان کے یا اللہ پورے خاندان کو مثالی خاندان بنا دے یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں عافیت کے ساتھ ان کمی کوتاہیوں کو یا اللہ حل فرما ان کمی کوتاہیوں کو دور فرما عافیت کے ساتھ دور فرما اس عید میں دی جانے والی تمام قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ ہم میں سر ایک کو صحیح قربانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ قربان تو جانور کے قربانی ہے یا اللہ حقیقی قربانی ہم اپنے نفس کی دیں ہم اپنے یا اللہ اپنے شہوت کو دیں اور اپنے خواہشات کو دیں اپنے وہ شیطانی حرکتیں جو تجھے تیرے نافرمان بنا دیتی ہیں ان تمام کو ہم قربان کرنے والے بنے ایسے فیصلے فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما تمام مرحومین کو مغفرت فرما تمام موجودین کے مغفرت کے اسباب مہیا فرما ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين recording.